آئے ہم دعا کریں۔ آسمانی باپ، شکر گزاری تیری وفاداری کے لیے جس میں تو نے ہمیں یہاں پر فراہم ہو کر اپنا کلام سیکھنے کا موقع دیا۔ ہمارے ذہنوں اور دلوں کو کھول دے تاکہ تیرے کلام کو سمجھیں اور قبول کریں۔ ہم اقرار کرتے کہ ہماری زندگی میں بہت سی کمیاں اور کمزوریاں پائی جاتی ہیں۔ جب ہم تیرے کلام پر دھیان کرتے ہیں تو ہماری دعا کہ ہمیں پاک کر، اپنے کلام سے ہماری تقدیس کر، مدد کر کے ہم تجھ میں مضبوط ہوتے چلے جائیں۔ ساری عزت اور جلال تیرے نام کو ہماری زندگیوں سے ملے۔ ہم دوسروں کے لیے باعث برکت ہوں۔ ہم خدا تیری محبت میں قائم اور مضبوط ہوتے چلے جائیں۔ ہم دوسروں کے لیے تیری برکت کے وسیلہ بن جائیں۔ ہمارے دلوں میں گہری جنبش کر۔ او خدا ہم تیری حضوری میں جھکتے ہیں اور تجھے سجدہ کرتے ہیں، یسوع کے نام سے آمین۔ اب وقت ہے کہ ہم اس لباس پر غور کریں اور اس کا جائزہ لیں جو خدا نے اپنی دلہن کے لیے خاص طور پر تیار کیا ہے۔ گنتی 6:13 خدا کی شریعت پر روشنی ڈالتی ہے اور کس طرح خدا اس بات کا مشتاق ہے کہ ہم اس لباس کو زیبتن کریں تاکہ ہر وقت ہمارے دل، ہماری آنکھیں کسی بھی آزمائش اور گناہ سے محفوظ رہ سکیں۔ اور پھر یہ کہ وہ لباس کیسا ہے؟ یہ اخیر زمانہ میں پہننے کا لباس ہوگا، یعنی اخیر زمانے میں اس کی بڑی قدر و قیمت ہوگی، اور وہ لباس ہے مسیح یسوع۔ ہم مسیح یسوع کو پہننے سے ازدواج کے رشتے میں پاک اور خالص رہ سکتے ہیں۔ ہم اپنے کام کاج کی جگہ اس لباس کو بطور ایک قوم بھی پہن سکتے ہیں اور انفرادی طور پر بھی اپنے ازدواج میں اور دنیا کے باقی وقتوں میں بھی۔ خدا کرے کہ پاکیزگی کی یہ تحریک ہم سے انفرادی طور پر شروع ہو جائے۔ آج ہم بشارتی کام کی وسعت اور ان لوگوں کے انجام پر غور کریں گے جو اس شریعت کی حکم عدولی کرتے ہیں۔ ان کا انجام کیا ہوگا؟ اس طرح مخلصی کی تاریخ بھی زیر غور رہے گی۔ آئیں بشارتی کام کی وسعت کو دیکھیں جس میں زناکاری کے تصور اور مفہوم کو بھی ہم سمجھیں گے۔ یسوع مسیح نے وضاحت کی کہ نہ صرف جسمانی عمل سے زناکاری ہوتی ہے بلکہ ذہنی خیالات میں بھی ایک شخص اس گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی مخالف جنس دوسرے کو جسمانی خواہش کی نیت سے دیکھتا ہے تو اس کے ساتھ زنا کر لیتا ہے۔ یسوع یہ بیان کر رہے ہیں کہ ہمارے دل کے محرکات اور ذہنی خیالات بھی زناکاری کے مرتکب ہو سکتے ہیں، یعنی ہم اپنے خیالوں اور تصورات میں بھی زناکاری کے گناہ کے مرتکب ہو سکتے ہیں۔ یسوع تو یہ چاہتا کہ ہم یہ دل اس کو واپس دے دیں کیونکہ اس نے یہ دل اپنے لیے بنایا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ ہم زناکاری کے گناہ کے مرتکب ہوں۔ خدا یسوع مسیح نے متی 5:27 میں یہ کہا، خدا یسوع مسیح نے کہا کہ کہا گیا تھا کہ تو زنا نہ کرنا، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جس کسی نے بری خواہش سے کسی عورت پر نگاہ کی وہ اس کے ساتھ زنا کر چکا۔ ریورنڈ ابراہم پارک کے مطابق 7واں حکم یہ دوسری آمد کی تیاری ہے۔ ہم کس طرح خود کو دوسری آمد کے لیے تیار کر سکتے ہیں؟ بس وہ بیان کرتے ہیں کہ جیسے جیسے خداوند کی آمد قریب آ رہی ہے لازم ہے کہ ہم آزمائشی اور جنسی گناہوں سے خود کو پاک رکھیں۔ پس بائبل مقدس زناکاری سے دور رہنے کے لیے مشورہ دیتی ہے، اور مشورت یہ ہے کہ آپ اس پر غالب آنے کے لیے اپنے طور سے مضبوط نہیں ہیں۔ یاد رکھیں یوسف پر بھی فوتیفار کی بیوی کے سبب سے آزمائش سے دور بھاگ گیا۔ پیدائش 39 بائبل مقدس بیان کرتی کہ ہم ایسی صورتحال سے دور بھاگیں جو ہمیں گناہ کی طرف لے جائے یا پھر جہاں پر گناہ کی آزمائش کا سامنا ہو سکتا ہو۔ دوسرا تیموتھیوس 2:22 مقدس پولس رسول
تموتھیوس کو نصیحت کرتا ہے کہ جوانی کی خواہشوں سے بھاگ۔ دوسرا نقطہ یہ کہ جب آمد ثانی قریب ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ لازم کہ ہم اپنی جانوں اور روح اور بدنوں کو پاک رکھیں، بے داغ اور خدا ان کے حضور بالکل گناہ سے پاک رکھنے کے لیے جان فشانی کریں۔ اکثر ہم اپنے وجود کی حقیقت کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ ہم روح بدن جان کا مرکب ہے۔ مذہبی لوگ خدا کے مخلص لوگ ہوتے ہیں۔ کبھی نہ بھولیں کہ ہمارے وجود کا بھی ایک حصہ روح ہے۔ بہت سے لوگ اس دنیا میں زیادہ تر توجہ بدن کی طرف مرکوز رکھتے ہیں یا پھر جان پر توجہ دیتے ہیں، لیکن انسان زیادہ تر جس حصے کو نظر انداز کر دیتا ہے وہ بہت اہم حصہ ہے، وہ ہے انسان کی روح۔ ہمارے بدنوں کی بحالی اور خوشحالی کے لیے ضرور ہے کہ ہماری روح خوشحال ہو، ہماری جان بھی روح میں بالکل صحت اور تندرستی کی حالت میں ہو۔ تیسرا یوحنا 2 میں خدا چاہتا ہے کہ ہم روحانی طور پر بھی تندرست رہیں اور بدنی طور پر بھی۔ ہمارے بدن کی بہتری اور بھلائی کے لیے روح کی خوشحالی ضروری ہے۔ لازم ہے کہ ہماری روح خدا کے کلام سے اہم مانگ ہو، ہمارے بدن اور جو کچھ اس میں ہے تندرست اور خوشحال ہو۔ اور افسیوں 5:27 اور پہلا تسلنیکیوں 3:13 کے مطابق ہمیں اپنے بدنوں، جانوں اور روحوں کو پاک اور بے داغ رکھنا ہے اور خداوند کے حضور پاکیزگی کی زندگی بسر کرنی ہے۔ ہمارے بدن، جان اور ہماری روحیں خداوند کے سامنے پاک اور بے عیب رہیں۔ جب خدا ہماری پاکیزگی اور پارسائی کی طرف اشارہ کرتا ہے، وہ کلیسیا کے بارے میں سوچتا ہے، کیونکہ ہم کلیسیا ہیں۔ میری دعا کہ ہم خدا کے محسن فضل سے خدا کے حضور کھڑے ہونے کے قابل بن جائیں، ہمیں کوئی عیب اور نقص نہ ہو، یعنی کوئی داغ اور جھری ہمارے وجود میں نہ ہو، ہمارے ازدواج میں پاکیزگی ہو۔ پہلا کرنتھیوں 3:13 کو آپ بعد میں پڑھ سکتے ہیں۔ تیسرا یوحنا 2 اور خدا کا بندہ یوحنا کہتا ہے کہ میری یہ دعا ہے کہ جس طرح تو روحانی ترقی کر رہا ہے اسی طرح تو جسمانی لحاظ سے بھی صحت مند اور تندرست رہے۔ اور یہ ترتیب ہے کہ ہم جسمانی طور پر بھی صحت مند ہوں اور روحانی طور پر بھی تندرست رہیں۔ ہمارے بدن کی بہتری اور بحالی کے لیے روح کی خوشحالی ضروری ہے۔ اور مقدس بلوس رسول افسیوں 5:27 میں بیان کرتا ہے کہ وہ کلیسیا کو اپنے حضور اس طور سے پیش کرے گا جس کے بدن میں کوئی داغ اور جھری نہ ہو، اور کلیسیا ہر لحاظ سے پاک اور مقدس کلیسیا ہو۔ میری دعا ہے کہ محسنہ طور سے خداوند کے حضور ہم پاک اور بے عیب کھڑے ہو سکیں، اور ہمارے ازدواج میں پاکیزگی ہو، ہماری شخصی زندگیوں میں تندرستی اور خوشحالی اور سلامتی پائی جائے۔ اور پہلا تسلنیکیوں 3:13 اور یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم جسمانی طور پر بھی تندرست اور توانا رہیں۔ اور یہاں پر بھی خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ ہم خدا کے حضور جسمانی طور پر بھی تندرست اور توانا ہوں اور روحانی طور پر بھی مضبوط ہوں۔ دوسرا پطرس 3:14 میں بھی یہی بیان کیا گیا کہ ہم جانفشانی کریں تاکہ ہم ہر لحاظ سے بے داغ ہوں اور ہم میں کوئی
किसी किस्म की झुर्री और दाग मौजूद ना हो। क्या हम बेऐब और इत्मीनान की हालत में रहने के तालब होते हैं? हम किस बात के लिए जान फशानी कर रहे हैं? आए अपने आप से ये सवाल पूछें, क्या हम बेदाग हैं? क्या हम बेऐब हैं? एक और अहम नुक्ता ये कि ज़िनाकारी ज़हनी या तसव्वुराती ज़िनाकारी का रूहानी बदअनवानी और बदकारी के साथ गहरा तल्लुक है। अब हमारे पास ये बुनियाद है कि हमारी रूह भी तंदुरुस्त और खुशहाल हो, ताकि हमारी जिस्मानी बदन भी सेहत और तंदुरुस्ती की हालत में रहें। ज़िनाकारी के गुनाह के बायस हमारे बदन ही नहीं बल्कि हमारी रूहें भी बीमार और कमज़ोर और नापाक हो जाती हैं। पहला ग्रंथियों छठा बाब और 18 आयत को भी हम खुदा के कलाम में से देखेंगे, ताकि हम पहला ग्रंथियों छठा बाब पहला ग्रंथियों 6 बाब 18 आयत में खुदा के कलाम में लिखा है, और यहाँ पर यूं मरकूम है, हराम कारी से भागो, जितने गुनाह आदमी करता है वो बदन से बाहर है, मगर हराम कार अपने बदन का भी गुनहगार है। होशिया 5 बाब और 4 आयत को हम देखेंगे। होशिया 5 बाब और उसकी चौथी आयत में खुदा का कलाम बयान करता है, उनके अमाल उनको खुदा की तरफ रजू नहीं होने देते, क्योंकि बदकारी की रूह उनमें मौजूद है और वो खुदावंद को नहीं जानते। और पहला ग्रंथियों 6 बाब 18 आयत को हम फिर से दोबारा पढ़ेंगे। पहला ग्रंथियों 6 बाब 18 से 20 आयत तक हम पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में इस तरह से लिखा है, पहला ग्रंथियों छठा बाब 18 से 20 आयत में खुदा का कलाम यूं बयान करता है, हराम कारी से भागो, जितने गुनाह आदमी करता है वो बदन से बाहर है, मगर हराम कार अपने बदन का भी गुनहगार है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूहुल कुद्स का मक़दस है, जो तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला, और तुम अपने नहीं, क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो। बस अपने बदन से खुदा का जलाल ज़ाहिर करो। हम अक्सर इस आयत को देखते हैं, मैं जिंदा खुदा का मक़दस हूँ। खुदा हमारी तवज्जो इस बात की तरफ दिला रहा है कि हम ज़िनाकारी से परहेज़ और ग्रेज़ करें और खुदा के लिए पाक बने रहें, क्योंकि हम उसका मक़दस हैं। हम इस सच्चाई को जानते हैं। कभी कभी सच्चाई को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन कभी ऐसा न करें। हमारे बदन रूह को उसके लिए एक वसीला की हैसियत रखते हैं, क्योंकि सातवां को फरमाता है कि तू ज़िना न करना, बदी से भागो, क्योंकि ज़नाकारी अपने बदन के खिलाफ गुनाह और जुर्म है, क्योंकि तुम जिंदा खुदा का मक़दस हो। किस तरह का रूह, पाक रूह का मक़दस, हम में कौन सा रूह बसा हुआ है? तुम कीमत से खरीदे गए हो, बस तुम अपने नहीं, अपने बदनों से मसीह का जलाल ज़ाहिर करो, क्योंकि हम जिंदा खुदा का मक़दस हैं। जब खुदा कहता है कि तुम जिंदा खुदा का मक़दस हो और खुदा का रूह तुम्हें बसा हो, तो इसका मतलब है कि वो हमें ज़नाकारी के खिलाफ इंतबाह कर रहा है। यही नुक्ता खुदा हमें यहाँ पर समझा रहा है। पहला ग्रंथियों छठे बाब की 16 आयत 17 आयत, और फिर खुदा के कलाम पहला ग्रंथियों 6 बाब 7 आयत, खाना पेट के लिए है, लेकिन तुम ये नहीं कह सकते कि बदन हरामकारी के लिए है। खुदा हमारी तो इस बात की तरफ मरकूज कर रहा है कि हम सोचो विचार करें, हमारे जिस्मानी बदन की तख्लीक का क्या मकसद है। हमारा बदन ऐशो इशरत के लिए नहीं, ये बदी और हरामकारी के लिए तख्लीक नहीं हुआ था। जिस तरह खुराक पेट के लिए है, लेकिन बदन हरामकारी के लिए नहीं बनाया गया। बदन खुदावंद के लिए है। खुदावंद फरमाता है कि मैंने तुम्हारे बदनों को खलक किया है। यही वजह है कि खुदावंद हमारे बदनों की फिक्र करता है। इसीलिए जब हम आंसू के साथ दुआ करते हैं कि शिफा पाएं, खुदा बाप सुनता है, क्योंकि उसे वाकई हमारे बदनों की फिक्र है। उसे हमारी जिस्मानी खुशहाली और रूहानी फलाह की भी फिक्र है। लेकिन वो फरमाता है कि हम पहले ये जानें कि हमारा बदन किस लिए तख्लीक किया गया और इसकी तख्लीक का क्या मकसद है।
پہلا کرنتیوں 6 باب اور 13 سے 17 آیت میں خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے؟ کھانے پیٹ کے لیے ہر پیٹ کھانوں کے لیے، لیکن خدا اس کو ان کو نیست کرے گا، مگر بدن حرام کاری کے لیے نہیں بلکہ خداوند کے لیے ہے، اور خداوند بدن کے لیے۔ اور خدا نے خداوند کو بھی جلایا اور ہم کو بھی اپنی قدرت سے جلائے گا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے بدن مسیح کے اعضاء ہیں؟ کیا میں مسیح کے اعضاء لے کر قسمی کے اعضاء بناؤں؟ ہرگز نہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ جو کوئی قسمی سے صحبت کرتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک تن ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ فرماتا ہے کہ وہ دونوں ایک تن ہوں گے، اور جو خداوند کی صحبت میں رہتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک روح ہوتا ہے۔ خدا کا ترس اور اس کی شفقت ہمارے ساتھ رہے، کیونکہ خدا فرماتا ہے کہ تم پاک رہو کیونکہ میں پاک ہوں۔ خداوند اپنے رحم و ترس میں ہمیں معاف کر کے مسیح کے ساتھ ایک کر دے، تاکہ ہمارے بدن پاک تر ہوتے چلے جائیں، تاکہ ہم حقیقی معنوں میں مسیح خداوند کے بدن کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ میری دعا ہے کہ ہمارے لوگوں پر یہی دعا رہے، آمین۔ رومیو 6 باب اور 13 آیت کو بھی ہم دیکھیں گے۔ رومیو 6 باب اور 13 آیت میں خدا کا کلام یہ فرماتا ہے، یہاں پر یوں مرقوم ہے، اور اپنے اعضاء ناراستی کے ہتھیار ہونے کے لیے گناہ کے حوالہ نہ کیا کرو، بلکہ اپنے آپ کو مردوں میں سے زندہ جان کر خدا ان کے حوالہ کرو، اور اپنے اعضاء راست بازی کے ہتھیار ہونے کے لیے خدا کے حوالہ کرو۔ بس اپنے سارے بدن کو خدا کے جلال کے لیے استعمال کریں۔ ہماری یہ بدن، یہ آنکھیں، ناک، ہونٹ، ہمارے ہاتھ سبھی راست بازی کے ہتھیار ہونے چاہیے۔ لازم ہے کہ ہم اپنے ہونٹوں کو راست بازی کے کلام اور پرستش کے لیے استعمال کریں۔ راست بازی اپنے کسی بھائی یا بہن سے زیادتی نہیں کرتی، اس پر ظلم نہیں ڈھاتی۔ راست بازی یہی کہ مسیح یسوع کے اس خون پر بھروسہ کریں جو ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا گیا، تاکہ ہم خدا کے حضور راست باز ٹھہریں۔ یہی راست بازی ہے۔ ہمارے ہونٹ، ہماری باتیں، ہمارے اعمال و افعال راست بازی کے ہتھیار ہوں۔ دوسرے لوگ بھی جو ایمان لائیں مسیح یسوع کے وسیلہ سے خدا کے حضور راست باز ٹھہر سکتے ہیں، آمین۔ یہ بہت عام حصہ ہے۔ ہمارا بدن غیر قانونی، غیر فانی روح کا ہتھیار ہے۔ میں اپنے بانی پاسبان ریون ابراہم پارک کے مطابق لفظ ہتھیار کی تعریف بیان کرنا چاہوں گی۔ خدا فرماتا ہے کہ تم خدا کے روح کا مقدس ہو۔ روح القدس غیر فانی ہے۔ غیر فانی کا معنی ہے کہ روح القدس کبھی نہیں مرتا، وہ غیر فانی اور لاسانی ہے۔ ہتھیار ہمارے بدن کے عضو کی جگہ پر استعمال ہوا ہے۔ کوریا میں اس کے لیے ککو آن لفظ استعمال ہوا ہے، جس کا معنی ہے مالیات، روپیہ، پیسہ۔ دراصل یہ الفاظ مختلف حصوں میں توڑ کر بیان کیے جا سکتے ہیں، جو کہ چینی زبان کے حروف تہجی میں بیان کرتے ہیں کہ ہمارے بدن خدا کی صورت اور شبیہ کو بیان کرتے ہیں۔ یہاں پر کی ہے، اس کا معنی ہے برتن، وسیلہ، اور کون کا معنی ہے قابل احترام، مقام یا رتبہ۔ یہ لفظ مجموعی طور پر یہ سچائی بیان کرتا ہے کہ ہمارے بدن خدا کی غیر فانی روح کے لیے ایک وسیلہ اور ہتھیار ہو سکتے ہیں۔ یہی وجہ کہ ہمارے بدنوں کو یہ رتبہ اور مقام دیا گیا ہے، کیونکہ خدا کا غیر فانی روح ہم میں بسا ہوا ہے۔ پہلا پطرس 1 باب 23 آیت۔ کہ خدا کا کلام غیر فانی ہے۔ پہلا پطرس پہلا باب اور اس کی 23 آیت۔ اس غیر فانی روح کو اپنی زندگی اپنے بدن میں رکھنے کے لیے خدا کے غیر فانی کلام کو اپنی زندگی میں لے لیں۔ لازم ہے کہ ہمارے بدن غیر فانی ہوں، کیونکہ خدا کا غیر فانی روح ہمیں بسا ہوا ہے۔ آئیں غور کریں کہ خدا نے غیر فانی روح ہمیں دیا ہے۔ ہمیں مسیح کی دلہن کے طور پر تیار کر دیا گیا ہے، تاکہ ہمارے کمزور بدن خدا کے غیر فانی کلام کے لیے ایک موزوں مناسب وسیلہ بن جائیں۔
پہلا کرنتھیوں 15 باب 53 آیت، یہاں پر صورت بدلنے کی برکات کا ذکر کیا گیا ہے۔ کہ یہاں پہ لکھا کہ یہ فانی بدن غیر فانی بدن میں تبدیل ہو جائے، اور اس دن ہمارے بدن جو ہے وہ مخلصی پائیں گے، یعنی غیر فانی حالت سے فانی حالت سے غیر فانی حالت میں بدل جائیں گے۔ آئیں چوتھے نقطے کی طرف بڑھیں، 7ویں حکم کو توڑنے کا انجام۔ بائبل مقدس بیان کرتی کہ زنا کاری کا زہر کس قدر زبردست اور طاقتور ہے۔ یہ اس قدر مہلک ہے کہ اپنے ہی جسم کے خلاف گناہ ہے، اپنے بدن ہی سے آپ بدترین کام کر گزرتے ہیں۔ پہلا کرنتھیوں 6 باب اور 18 آیت، جن سے گناہوں کے تعلق سے یہاں پر ہمیں پڑھنے کو ملتا ہے، یہ محض جسمانی گناہوں کی بات نہیں ہو رہی، اس قانون کا اطلاق ہمارے دلوں، خیالوں اور ہمارے احساسات پر بھی ہوتا ہے۔ پہلا کرنتھیوں 6 باب کی 18 آیت میں خدا کا کلام بیان کرتا ہے، حرام کاری سے بھاگو۔ جتنے گناہ آدمی کرتا ہے وہ بدن سے باہر ہے، مگر حرام کار اپنے بدن کا بھی گنہگار ہے۔ امثال 6 باب 32 اور 33 آیت کو بھی ہم پڑھیں گے۔ امثال 6 باب اور اس کی 32 اور 33 آیت میں خدا کا کلام اس طرح سے بیان کرتا ہے۔ خدا کے کلام میں سے امثال 6 باب 32 آیت میں خدا کا کلام یوں بیان کرتا ہے، جو کسی عورت سے زنا کرتا ہے وہ بے عقل ہے، وہی ایسا کرتا ہے جو اپنی جان کو ہلاک کرنا چاہتا ہے۔ اور پھر خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ زناکار خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے۔ پہلا کرنتھیوں 6 باب اور اس کی 9ویں اور 10ویں آیت کو بھی ہم خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ پہلا کرنتھیوں 6 باب اور اس کی 9ویں اور 10ویں آیت میں خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے، خدا کے کلام میں سے پہلا کرنتھیوں 6 باب 9ویں 10ویں آیت، کیا تم نہیں جانتے کہ بدکار خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے؟ فریب نہ کھاؤ، نہ حرام کار خدا کی بادشاہی کے وارث ہوں گے۔ اور یہاں پر گلتیوں 5 باب 19 سے 21 آیت تک گناہوں کی ایک فہرست دی گئی ہے کہ جو لوگ خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے۔ بھائیو بہنوں، ہم کبھی نہ بھولیں کہ ہم خدا کی بادشاہی کے وارث ہیں۔ اس دنیا میں زندگی بسر کرتے ہوئے خدا کی بادشاہی سے لطف اندوز ہوں۔ ہمیں یہ تعلیم دی گئی تھی کہ خدا کی بادشاہی ایسا مقام نہیں جہاں پر ہم مرنے کے بعد جائیں گے۔ خدا کی بادشاہی ایسا ہی مقام ہے جہاں پر ہم یشوع اور کالب کی طرح داخل ہوں گے، جس طرح وہ وعدہ کی سرزمین یعنی ملک کنعان میں داخل ہوئے۔ یہ ایسا مقام ہے جہاں پر ہم جائیں گے، زندہ رہیں گے، خدا کی برکات اور اس کی حضوری سے لطف اندوز ہوں گے۔ اس زمین پر ہم بھی خدا کی بادشاہی کا تجربہ کر سکتے ہیں، جہاں پر جسمانی اور روحانی آلودگی سے پاک ہو جاتے ہیں۔ میرا ایمان ہے کہ خدا ہمیں برکت دے گا تاکہ ہم واقعی خدا کی بادشاہی کو میراث میں لے سکیں، جیسا کہ از خود خدا یسوع مسیح نے نیکودیموس سے کہا تھا۔ آئیں غور کریں کہ ہم نئے یروشلم کے معمار ہیں، کیونکہ زناکار کسبی کے ساتھ ایک بدن ہوتا ہے، ہم رول کو اس کا مسکن نہیں بن سکتے۔ خدا کرے کہ ہماری کلیسیائیں خدا کے روح کا مقدس بن جائیں، ناپاکی اور گناہ سے دور رہیں، یہاں پر موجود ایماندار خدا کے روح کا مسکن بن جائیں۔ لازم ہے کہ ہماری زندگیوں میں کسی بھی بدی اور بدکاری کا شائبہ تک موجود نہ ہو۔ ہاللویہ۔ ہاں، یاد رکھے کہ ہم نئے یروشلم کی تعمیر کے معمار ہیں۔
ہم پورے طور پر خدا کے روح کو اپنی زندگیوں میں کام کرنے کا موقع دیں. ہم خدا کے روح کا مسکن بن جائیں، بالکل پاک زندگی بسر کریں. پہلا کرنتھیوں 3 باب 16 اور 17 آیت کو ہم پڑھیں گے. کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے؟ اگر کوئی خدا کے مقدس کو برباد کرے گا تو خدا اس کو برباد کرے گا، کیونکہ خدا کا مقدس پاک ہے اور وہ تم ہو. ہم خدا کے حضور بے داغ اور پاک ہو کر حاضر ہوں. 5ویں بات زناکاری غربت کا باعث ہوتی ہے. کسی دوسرے کی بیوی کے ساتھ ہم بستر ہونے والا کنگال ہوگا. زناکاری غربت، شرمندگی اور موت کی طرف لے جاتی ہے، اور اس کے لیے امثال 6 باب اور 26 آیت کہ زناکار جو ہے وہ موت کی کوٹری میں جاتا ہے. اور امثال 5 باب کی 3 سے 6 آیت تک ہم پڑھیں گے. امثال 5 باب کی 3 سے 6 آیت میں خدا کا کلام اس طرح سے بیان کرتا ہے. 5 باب کی 3 سے 6 آیت میں خدا کا کلام اس طرح سے بیان کرتا ہے. کیونکہ بیگانہ عورت کے ہونٹوں سے شہد ٹپکتا ہے اور اس کا منہ تیل سے زیادہ چکنا ہے، پر اس کا انجام ناگدونے کی مانند تلخ اور 2 دھاری تلوار کی مانند تیز ہے. اس کے پاؤں موت کی طرف لے جاتے ہیں، اس کے قدم پتال تک پہنچتے ہیں. سو اسے زندگی کا ہموار راستہ نہیں ملتا، اس کی راہیں بے ٹھکانہ ہیں، پر وہ بے خبر ہے. مکاشفہ 21 باب اور 8 آیت بیان کرتی ہے کہ بزدل، بے ایمان، زناکار، حرام کار، قاتل، بت پرست یہ خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے. مکاشفہ 17 باب یہ نئی یروشلم سے تضاد ہے. آئیں 17 سے 19 آیت تک پڑھیں. مکاشفہ 17 باب، مکاشفہ 17 باب اور پہلی آیت سے 17 آیت اور پھر 19 آیت کو بھی ہم پڑھیں گے. مکاشفہ کی کتاب نئے عہد نامہ میں آخری کتاب اور اس کا 17واں باب ہم دیکھیں گے. پہلی آیت میں خدا کا کلام اس طرح سے بیان کرتا ہے، اور پہلی آیت سے ہم پڑھیں گے. اور ان 7 فرشتوں میں سے جن کے پاس 7 پیالے تھے، ایک نے آ کر مجھ سے کہا، ادھر آ، میں تجھے اس بڑی کسبی کی سزا دکھاؤں جو بہت سے پانیوں پر بیٹھی ہوئی ہے، اور جس کے ساتھ زمین کے بادشاہوں نے حرام کاری کی تھی، اور زمین کے رہنے والے اس کی حرام کاری کی میں سے متوالے ہو گئے تھے. اور پھر مکاشفہ 19 باب کی 7 اور 8 آیت کو ہم پڑھیں گے. خدا کے کلام میں اس طرح سے لکھا ہے، آؤ ہم خوشی کریں اور نہایت شادمان ہو، اور اس کی تمجید کریں، اس لیے کہ برا کی شادی آ پہنچی اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو تیار کر لیا، اور اس کو چمکدار اور صاف مہین کتانی کپڑے پہننے کا اختیار دیا گیا، کیونکہ مہین کتانی کپڑے سے مقدس لوگوں کی راست بازی کا مراد ہیں. مکاشفہ 21 باب اور اس کی 2 آیت خدا کے کلام میں لکھا ہے، پھر میں نے شہر مقدس نئی یروشلم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے دیکھا، اور وہ اس دلہن کی مانند آراستہ تھا جس نے اپنے شوہر کے لیے سنگار کیا ہو. ہم خدا کی کلیسیاں ہیں، ہم مسیح کی دلہن ہیں، وہ ہمیں لینے کے لیے آ رہا ہے. آئیں جافشانی سے خوبصورت مہین کتانی لباس پہن کر تیار ہو جائیں.
ہم خدا کے مقدس لوگ بن جائیں، بے داغ، بے عیب، اور کسی بھی طرح کی ناپاکی ہماری زندگیوں میں موجود نہ ہو۔ جب اس کی کون سی ایسی دلہن جب اس کی شادی اور وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھی رہے، بالکل تیاری نہ کرے؟ ہرگز نہیں۔ جب دلہن کی شادی ہوتی ہے تو وہ اپنا بناؤ سگار کرتی ہے، وہ اپنے آپ کو تیار کرتی ہے تاکہ وہ دلہے کی نظر میں مقبول ٹھہرے۔ ہم بھی مسیح کی دلہن ہیں، ہمیں بھی جاں فشانی سے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ آخری اور پانچویں بات مخلصی بخش تاریخ 7ویں حکم کا طریق ساز سبق ہے۔ آئے بائبل مقدس کی تاریخ پر غور کریں، اس کا اطلاق کس طرح ہماری زندگیوں پر ہوتا ہے۔ 7ویں حکم کی عدولی پر اس زنا کاری کا آغاز ہوا۔ آدم نے گناہ کر کے 7ویں حکم کی نافرمانی کی۔ آدم اور حوا نے نیک و بد کی پہچان کے درخت کا پھل کھا کر نافرمانی کی۔ یاد رکھیں خدا نے انہیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا لیں، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھائیں۔ پیدائش 2 باب 9 اور 16 آیت، یہاں پر باغ عدن میں زندگی اور حیات کے درخت اور پھر نیک و بد کی پہچان کے درختوں کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ پیدائش 2 باب 9 آیت 16 آیت، اور پھر پیدائش 3 باب 22 آیت، اور امثال 3 باب 18 آیت کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کس قدر دل خراش بات ہے۔ خدا ہم سے بہت محبت رکھتا ہے، لیکن ہم اپنے طرز عمل سے خدا کے دشمن بن جاتے ہیں۔ اس لیے یعقوب 4 باب 4 آیت بیان کرتی ہے، اے زنا کرنے والیو۔ خدا کے کلام میں سے ہم یعقوب 4 باب اور 4 آیت کو ہم پڑھیں گے، جہاں پر لکھا ہے 4 باب اور 4 آیت خدا کے کلام میں سے یعقوب 4 باب اور 4 آیت، آئے زنا کرنے والیوں، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ دنیا سے دوستی رکھنا خدا سے دشمنی کرنا ہے؟ پس جو کہ دنیا کا دوست بننا چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو خدا کا دشمن بناتا ہے۔ جب ہم دنیا اور اس کی چیزوں کی محبت کے اسیر ہو جاتے ہیں تو پھر ہم دنیا سے محبت رکھنے کے سبب سے خدا کے ساتھ دشمنی کر لیتے ہیں۔ خدا کی قربت سے نکل کر دنیا کے آغوش میں چلے جانا روحانی زناکاری کے زمرے میں آتا ہے۔ ہمارا دلہا مسیح یسو منتظر ہے۔ عہد جدید یسو کو ہمارے دلہا کے طور پر متعارف کراتا ہے۔ یسوع ہی حقیقی دلہا ہے جو میں فراہم کرتا ہے۔ یوحنا بپتسمہ دینے والا اپنے آپ کو دلہا کے دوست کے طور پر متعارف کرواتا ہے۔ دلہن کو لینے کے لیے آنے والا دلہا ہے جو کہ یسوع مسیح ہے۔ متی 25 باب 1 سے 13 آیت میں از خود یسوع نے کہا، یسوع نے اپنی آمد ثانی کو از خود 10 کنواریوں سے تشبیہ دی۔ آئیں خوشی اور جوش سے بھر جائیں کہ ہم برا کی شادی کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ اور پھر آخری دنوں میں برا اور 1,44,000 انہیں ایسے لوگوں کے طور پر بیان کیا ہے کہ جو عورتوں کے ساتھ آلودہ نہیں ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہو کہ انہوں نے اپنے آپ کو پاک رکھا۔ یہ آدمیوں میں سے خرید لیے گئے تاکہ خدا اور برے کے لیے پہلے پھل ہوں، یہ پلوٹے ہوں۔ مکاشوہ 14 باب اور 4 آیت کو ہم پڑھیں گے۔ مکاشوہ 14 باب اور اس کی 4 آیت میں خدا کے کلام میں لکھا ہے، یہ وہ ہیں جو عورتوں کے ساتھ آلودہ نہیں ہوئے بلکہ کنوارے ہیں۔ یہ وہ ہیں جو برا کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ جہاں کہیں وہ جاتا ہے یہ خدا اور برا کے لیے پہلے پھل ہونے کے واسطے آدمیوں میں سے خرید لیے گئے۔ اور پھر 12ویں آیت میں خدا کا کلام بیان کرتا ہے، مقدسوں یعنی خدا کے حکموں پر عمل کرنے والوں اور یسوع پر ایمان رکھنے والوں کے صبر کا یہی موقع ہے۔
ہم خدا کی طرف سے مہیا کردہ لباس پہن لیں، اور پھر مکاشفہ 19 باب 7 سے 8 میں برہ کی شادی کا ذکر یہاں پر ہمیں ملتا ہے۔ ہم مکاشفہ 19 باب 7 اور 8 کو پڑھیں گے۔ 7 اور 8 بیان کرتی ہے، آؤ ہم خوشی کریں اور نہایت شادمان ہو اور اس کی تمجید کریں، اس لیے کہ برہ کی شادی آ پہنچی اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو تیار کر لیا ہے۔ 8 اور اس کو چمکدار اور صاف مہینی کتانی کپڑا پہننے کا اختیار دیا گیا، کیونکہ مہین کتانی کپڑے سے مقدس لوگوں کی راست بازی کے کام مراد ہیں۔ حاصل کلام یہ ہے کہ وہ لوگ جو خدا یسوع مسیح کو قبول نہیں کرتے، وہ دلہا کو رد کرتے ہیں اور دلہا کے خلاف زناکاری کے مرتکب ہوتے ہیں۔ ہمیں جسمانی اور روحانی زناکاری کے مرتکب ہونے سے پرہیز کرنا ہے، کیونکہ اس کے بھیانک نتائج ہیں۔ مسیح کی دلہن لوگوں کی مدد کرے تاکہ وہ توبہ کریں اور روحانی اور جسمانی زناکاری سے بچیں، تاکہ وہ پھر سے پاکیزگی کی حالت میں بحال ہو جائیں اور نیا یروشلم تعمیر ہوتا چلا جائے۔ یہی ہمارا مقصد حیات ہے۔ جو کچھ آج ہم نے سیکھا ہے اس کا خلاصہ بیان کرنا چاہوں گی، کیونکہ آج آخری دن ہے۔ دوسرے حکم کا حاصل کلام۔ جب ہم نے 7ویں حکم پر اسٹڈی کا آغاز کیا تھا، میں نے یہ سوال پوچھا تھا کہ وہ کون سا خدا جو شریعت دینے کے وسیلہ سے ہمیں آئین و احکام دیتا ہے؟ وہ یہ فرماتا ہے کہ میں آپ کی پوری ذمہ داری لے رہا ہوں، میں ہی آپ کو منزل مقصود پر پہنچاؤں گا۔ اس کے ساتھ وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم جانیں کہ خدا کون ہے، نہ کہ بس یوں ہی آئے باپ کہہ کر پکارتے چلے جائیں۔ لازم ہے کہ ہم اپنے روحانی باپ کو اس طرح سے جانیں جس طرح ہم اپنے جسمانی والدین کو جانتے اور پہچانتے ہیں۔ یسایہ 54 باب 5 یہ خدا کون ہے؟ یہ ہمارا شور ہے، ہمارا خالق اور مالک ہے۔ بس آج ہم زناکاری کے تعلق سے ساری تفصیلات پر غور کر رہے ہیں۔ ہم روحانی زناکاری کی چھان بین بھی کر رہے ہیں کہ یہ کیا ہوتی ہے۔ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ دوسرے لوگوں سے ہم کسی طور پہ اچھے نہیں ہیں۔ ہم کسی نہ کسی طرح سے جسمانی نہیں تو روحانی زناکاری کے شکار ضرور ہوتے ہیں۔ ہم روحانی زناکاری سے نہ صرف خود کو بلکہ مسیح کے بدن کو بھی آلودہ کرتے ہیں۔ اس لیے اس کا خمیازہ ہمیں ہی نہیں بس ہمارے خاندان اور کلیسیا کو بھی بھگتنا پڑتا ہے۔ غور کریں کہ یہ گناہ کس قدر گمبھیر اور گھناؤنا ہے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ فکر کی کوئی بات نہیں۔ یسوع مسیح نے عین فعل کے وقت پکڑی جانے والی عورت کو معاف کر دیا۔ یسوع مجھے اور آپ کو بھی معاف کر سکتا ہے، بشرطے کہ ہم تائب دلی سے معافی کے طالب ہوں اور آئندہ زناکاری جیسے گناہ کے مرتکب نہ ہوں۔ یوحنا 8 دیکھیں، یہاں پر فقی اور فریسی ایک ایسی عورت کو یسوع کے پاس لائے ہیں جو عین فعل کے وقت پکڑی گئی ہے۔ اس وقت عورت کس قدر تذلیل اور شرمندگی کی حالت میں خوف کے نیچے دبی چلی جا رہی ہوگی۔ انہوں نے یسوع کے سامنے اس عورت کو لا کر پھینک دیا اور کہا، استاد، یہ عورت عین فعل کے وقت پکڑی گئی ہے۔ اب یہ عورت کس طرح سے سزائے موت سے بچ نہیں سکتی تھی؟ 5 بیان کرتی، شریعت ایسی عورت کے بارے حکم دیتی کہ سنسار کی جائے۔ شریعت نے تو بالکل واضح کر دیا، اب تو کیا کہتا ہے؟ انہوں نے یہ سب کچھ یسوع کو آزمانے کے لیے کہا تھا تاکہ انہیں اس پر الزام لگانے کا کوئی موقع مل جائے۔ یسوع کچھ کہے بغیر جھک گیا اور زمین پر اپنی انگلی سے کچھ لکھنے لگا۔ ایک وقت تھا جب خدا نے اپنی انگلی سے پتھر کی تختیوں پر لکھا تھا، یعنی 10 احکام جو موسیٰ کی معرفت دیے گئے تھے۔ اب یسوع زمین پر جھکا اور اپنی انگلی سے زمین پر لکھ رہا تھا۔ اب نیا عہد لکھا جا رہا تھا تاکہ لوگوں کو سمجھ آ سکے۔ لیکن جب وہ پوچھتے ہی رہے، وہ اٹھ کھڑا ہوا اور ان سے کہنے لگا، جو تم میں بے گناہ ہو وہ پہلا پتھر مارے، کیونکہ شریعت تو بیان کرتی کہ ہم سب گنہگار ہیں۔
یسوع نے کہا میں بھی تجھ پر الزام نہیں لگاتا، جا اب گناہ نہ کر۔ یسوع نے زمین پر کیا لکھا تھا؟ اس کی انگلی نے زمین پر واضح کیا کہ یہ 10 احکام کے متعلق ہے۔ اس نے دوبارہ ایسا کیا۔ عہد جدید کا نیا عہد محبتی کے بارے میں ہے۔ یہ معافی اور محبت کا درس دیتا ہے۔ میری دعا ہے کہ ہماری منسٹری دوسری جگہوں پر نکتہ چینی، الزام تراشی اور دوسروں کے ننگے پن کو ظاہر کرنے کے بارے میں نہ ہو، بلکہ ایک دوسرے کے گناہوں کو ڈھانپنے والے ہوں۔ آئیں میل ملاپ کی خدمت میں سرگرم ہو جائیں۔ جس طرح مسیح یسوع نے ہمارے قصور معاف کیے، ہم بھی ایک دوسرے کے قصور معاف کریں۔ محبت ہی سے ہم مضبوط ہو کر گناہ نہیں کریں گے۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جب یسوع نے زمین پر لکھا اور یسوع نے کہا کہ جو تم میں بے گناہ ہو وہ پہلا پتھر مارے، تو خدا کا کلام بیان کرتا ہے 8 باب 3 سے 11 آیت کہ وہ ایک ایک کر کے سبھی چلے گئے اور صرف یسوع اور وہ عورت وہاں پر رہ گئی۔ یسوع نے اس سے کہا کہ میں بھی تجھ پر الزام نہیں لگاتا۔ ہم نیا یروشلم تعمیر کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مسیح کا بدن کلیسیا بائبل مقدس کے مطابق ایک شخص، ایک مرد اور بیوی ایک شخص ہو جاتے ہیں۔ بطور مسیح کا بدن ہم بھی پاک اور مقدس بن کر یعنی ایک شخصیت بن جاتے ہیں تاکہ خود کو پاک رکھیں اور ہمارے ازدواج میں بھی پاکیزگی برقرار رہے، تاکہ ہم ایک دوسرے پر الزام نہ لگائیں بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ مسیح کی محبت کو بانٹیں، وہی محبت جو اس نے اس عورت کے لیے دکھائی، تاکہ ہم گناہ نہ کرنے کی تحریک ایک دوسرے سے پائیں۔ خداوند ایسا کرنے میں ہماری مدد اور رہنمائی کرے، آمین۔ آئیں بائبل کی بدکاری اور زناکاری سے بابل کی بدکاری اور زناکاری سے باہر نکلیں۔ اخیر دنوں میں نیا یروشلم تعمیر ہوگا جو کہ مسیح کی دلہن ہے۔ بابل ایسا ہی ہے جو کسبیوں کی ماں ہے۔ ہم نئے یروشلم میں داخل ہوں گے، نہ کہ بابل کی بدکاری میں حصہ لیں گے۔ مکاشفہ 18 باب 4 آیت۔ بائبل اسٹڈی میں آنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج وقت نکالا۔ خداوند کرے کہ جو کچھ آج ہم نے سیکھا ہے وہ ہمارا طرز زندگی بن جائے، ہم مسیح کے ساتھ ایک ہو جائیں اور پاک زندگی بسر کرتے رہیں، اور دوسروں پر الزام تراشی، نکتہ چینی سے پرہیز اور گریز کریں، دوسروں کی حوصلہ افزائی کریں، دوسروں کے لیے باعث تقویت ہوں تاکہ وہ بھی گناہ کی حالت سے باہر آ سکیں۔ بہت ضروری ہے کہ ہم بابل کی بدکاری سے یعنی روحانی بدکاری سے بھی باہر آئیں۔ اپنے تصورات اور خیالات میں جو بدکاری ہم کرتے ہیں اس سے بھی ہم باہر نکلیں، ہمارے احساسات اور تصورات پاک ہو سکیں۔ اور مکاشفہ 18 باب اور اس کی 4 آیت کو ہم آخر میں پڑھیں گے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، پھر میں نے آسمان میں سے کسی اور کو یہ کہتے سنا، آئے میری امت کے لوگ اس میں سے نکل آؤ تاکہ تم اس کے گناہوں میں شریک نہ ہو اور اس کی آفتوں میں سے کوئی تم پر نہ آئے۔ آئے ہم اپنے آپ کو تیار کریں تاکہ ہم یسوع کی دلہن کے طور پر نئے یروشلم میں داخل ہو سکیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ آئے ہم دعا کریں۔ خداوند خدا تیرا شکر ہو آج کے سارے وقت کے لیے جس میں خداوند تو نے ہمیں اپنی حضوری میں فراہم کیا تاکہ ہم تیرے کلام کو سیکھ سکیں۔ یہ کلام ہمارے دلوں میں جگہ پائے، ہماری مدد کر، کیونکہ زنا کاری ایسا حساس موضوع کہ اس پر بات کرنا بھی مشکل ہے، لیکن جب تیرے کلام سے سیکھا ہے تیرے پاک روح سے ہماری مدد ہو جائے، ہمارے دل اور ذہن پاک صاف ہو جائیں تاکہ ہم اپنی گندگی جو خیالات اور احساسات میں پائی جاتی ہے اس سے توبہ کریں، اس کا جائزہ اور احساس رکھتے ہوئے توبہ کریں، ایک دوسرے کی مدد کریں، کیونکہ ہمیں پاک کنواریوں کی مانت تیرے حضور کھڑے ہونا ہے۔ ہم مسیح یسوع پر ایمان کے وسیلہ سے پاک ٹھہرتے ہیں، نہ کہ اپنی کاوش اور راستہ بازی سے۔
او خدا راست بازی کے لباس کو زیب تن کرنے میں ہماری مدد کر کے ہم دوسروں کو بھی یہ لباس پہنانے میں ان کی مدد کر سکیں، ہماری تمام خامی اور کمزوریاں ڈھانپی جا سکیں، تاکہ ہم اپنے حقیقی شعور کی محبت کی ستائش اور پرستش مل کر سکیں، کیونکہ وہ ہمارا شافی اور مالک ہے۔ ہم اس کے سارے مقبول کی منادی کریں۔ وہ گھر کا معمار ہے، یعنی نئی یروشلم کا بنانے والا وہی ہے، تاکہ ہم لوگوں کو بابل سے نکال سکیں اور نئی یروشلم میں داخل کر سکیں۔ او خدا تیرا کلام ہمارے لیے باعث تقویت ہو، تاکہ ہم مل کر خدا کی بادشاہی کو وسعت دے سکیں۔ ہم یسوع کے نام سے یہ دعا کرتے ہیں، آئیں ہم خداوند کو عزت اور جلال دیں۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین، ہاللویہ۔